عزیز دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حکومت پنجاب کی طرف سے کاشتکاروں کو گزشتہ 3 ماہ سے فرٹیلائزر پر ڈائریکٹ سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ جن کاشتکاروں کو ویریفیکیشن ہونے کے بعد سبسڈی ملنی تھی وہ سلسلہ ابھی تک بند ہے۔ ویریفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے کسان بھائیوں کی کثیر تعداد ایسی ہے جو ابھی تک فرٹیلائزر کی سبسڈی حاصل کرنے سے محروم ہے۔ ابھی تک ویریفیکیشن شروع نہ ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن ورکرز جنہوں نے کسان بھائیوں کی ویریفیکیشن کرنی تھی وہ پچھلے 3 ماہ سے مرحلہ وار ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ ان کی ٹریننگ سے واپسی اب ہوئی ہے۔ ویریفیکیشن شروع نہ ہونے کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ بھائی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اور کاشتکاروں کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے دستیاب نہ تھے۔ ویریفیکیشن شروع نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ ویریفیکیشن پروسیس کی شفافیت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سے ویریفیکیشن کا سسٹم چلا ہے اس میں کئی مسائل پیش آئے ہیں اور اس میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے حکومت ابھی تک اس سسٹم پر مطمئن نہیں ہے۔ حکومت اس سسٹم کو ختم کر کے کسی دوسرے نئے طریقے سے براہ راست تمام کاشتکاروں کو یکساں طور پر سبسڈی کی ادائیگی کرنا چاہتی ہے۔ اس زمرے میں ایک خبر سننے میں آئی ہے کہ حکومت پنجاب نے HBL بینک کو DAP سبسڈی کی پیمنٹ روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق زرعی سبسڈی حاصل کرنے کے لیے 2 سال کے عرصے میں 1 کروڑ سے زائد لوگ بطور ٹھیکیدار رجسٹر ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسران حیران ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ٹھیکیدار کے طور پر کیوں رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس لیے محکمہ زراعت نے بطور ٹھیکیدار رجسٹر ہونے والے ان تمام کاشتکاروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اور ان کی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے اور HBL بینک کو 3 ماہ تک سبسڈی کی ادائیگی روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ان 3 ماہ کے دوران محکمہ زراعت کاشتکاروں کی نئی لسٹ جاری کرے گا جس میں حقیقی کسان شامل ہوں گے اور اسی لسٹ کی بنیاد پر HBL کسانوں کو سبسڈی جاری کرے گا۔ دوستو، اس خبر کی تصدیق آنے والا وقت کرے گا، لیکن اس وقت کسانوں کو پیش آنے والے مسائل اس بات کی تصدیق ضرور کرتے ہیں۔ اگر اس خبر کا موازنہ اس بات سے کیا جائے کہ اب کاشتکار بھائی جب DAP کھاد کے کوپن سینڈ کرتے ہیں تو سینڈ کیے گئے کوپن کا رپلائی نہیں آ رہا۔ تمام کاشتکار اس وقت یہی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے کوپن کا رپلائی بند ہو چکا ہے۔ صرف پوٹاش کے کوپن سینڈ ہو رہے ہیں اور ان کی پیمنٹ آ رہی ہے۔ DAP کی پیمنٹ سٹاپ ہو چکی ہے۔ دوستو، DAP کوپن کا رپلائی بند ہونا ویریفیکیشن سسٹم کے بند ہونے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ پوٹاش کی سبسڈی شروع ہی سے براہ راست آ رہی ہے، صرف DAP کی ویریفیکیشن ہوتی تھی۔ دوستو، کسان کارڈ کے بارے میں آپ نے خبر سنی ہوگی۔ یہ خبر شاید آپ کے لیے نئی ہو۔ جب کسان رجسٹریشن شروع ہوئی تھی تو اس وقت اس کے شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کاشتکاروں کے کسان کارڈ بنائے جائیں جس کے ذریعے ان کو ہر قسم کی سبسڈی فراہم کی جائے۔ شروع میں جب کسان کارڈ بنانے کے لیے کاشتکاروں کی رجسٹریشن شروع کی گئی تو اس مقصد کے لیے کاشتکاروں کے پاس جا کر ان کے رجسٹریشن فارم پر کیے گئے۔ فارم پر کرنے کے بعد انہیں تصدیق کے لیے حلقہ کے متعلقہ پٹواری صاحبان کے پاس بھیجا جاتا جو ان کسانوں کے رقبہ کا ریکارڈ چیک کرتے۔ جس کاشتکار کا ذاتی رقبہ ہوتا یا وہ رجسٹرڈ ٹھیکیدار ہوتا تو اس کا فارم تصدیق کر کے رجسٹریشن کے لیے آگے بھیج دیا جاتا۔ اگر اس کے نام پہ ذاتی رقبہ نہ ہوتا یا وہ رجسٹرڈ ٹھیکیدار نہ ہوتا تو اس کا فارم وہیں سے ریجیکٹ کر دیا جاتا اور اس کی رجسٹریشن نہ ہوتی۔ اس طرح اس طریقہ کار کے مطابق کسان کارڈ بنانے کے لیے کسانوں کی رجسٹریشن شروع کی گئی۔ یوں کسان رجسٹریشن تو شروع ہو گئی، لیکن کسان رجسٹریشن کا جو اصل مقصد کسان کارڈ بنانے کا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ اس وقت جن کاشتکاروں کی کامیاب رجسٹریشن ہوئی ان کو آج تک کسان کارڈ جاری نہ ہو سکے اور کسان کارڈ کے ذریعے سبسڈی دینے کی بجائے موجودہ کوپن سسٹم کے تحت سبسڈی کی ادائیگی شروع کر دی گئی۔ اب اس سسٹم پر مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ اسی پہلے والے منصوبے کے مطابق سبسڈی دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کسان کارڈ بنانے کے متعلق اب جو اعلان کیا گیا ہے یہ اسی گزشتہ منصوبے کی تکمیل ہوگی اور مذکورہ شرائط کے مطابق رجسٹرڈ کاشتکاروں کے کسان کارڈ جاری کر دیے جائیں گے۔ اگر نئے سرے سے کسان کارڈ بنائے جائیں گے تو بھی ان کے بنانے کا طریقہ کار یہی ہوگا۔ دوستو، اس وقت یہی معلوم ہو رہا ہے جن کاشتکاروں کو اب براہ راست سبسڈی ملی ہے ان کاشتکاروں کے کسان کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ نئے سرے سے کسان کارڈ بنانے کے لیے کاشتکاروں سے کسی قسم کا کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنے یا کسی اور طریقے سے کسان کارڈ بنانے کے متعلق کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں۔ شروع میں کسان کارڈ بنانے کا جو منصوبہ تھا اس کا طریقہ کار آپ سے عرض کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی مزید نئی اطلاعات ملتی ہیں تو انشاءاللہ فوراً آپ کو بتا دیا جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر قسم کی زرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔